السلام علیکم اساتذہ کرام، خوش آمدید۔ کلکا چیترکے کے 7ویں جماعت سائنس کی ایک اور اکتسابی محاصل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے روبرو ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں۔ آپ کے کمنٹ سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں نا امید نہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ چلیے بنا وقت گوائے اکتسابی محاصل کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے اکتسابی محاصل 22۔ انسانی دل کے حصوں کی شناخت کرنا، دوران خون اور انسانی دل کے عمل کی وضاحت کرنا، خون کی اکائیوں کے عمل کو سمجھنا۔ اس اکتسابی محاصل کی پہلی سرگرمی ہے اشکال کا مشاہدہ کر کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں وہ لکھیے۔ دیکھیں یہاں پر بائیں جانب 2 تصاویر دیے گئے ہیں۔ پہلی تصویر میں ایک بس ہے جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے، اور دوسری تصویر میں ایک لاری ہے جو اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے۔ اس لیے ہم یہاں پہلی تصویر کے سامنے جو خالی جگہ دی گئی ہے وہاں پر لکھیں گے کہ یہ سواری لوگوں کے نقل و حمل میں مدد کرتی ہے، اور دوسری جو سواری ہے اس کے سامنے جو جگہ دی گئی ہے اس میں لکھیں گے کہ یہ سواری چیزوں کے نقل و حمل میں مدد کرتی ہے۔ اس مثال کے ساتھ یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جسم میں دل اور خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو اشیاء کی نقل و حمل کا کام کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں یہاں پر دوسری سرگرمی کیا کہتی ہے۔ دوران خون کی ویڈیو دیکھیں، دل، خون کی نالیاں، دوران خون کا مشاہدہ کریں۔ چلیے تو ہم بھی دوران خون کا نظام، خون کی نالیاں اور خون کے مختلف خلیے کے بارے میں تفصیل وار جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم خون کی نالیاں کے بارے میں جانیں گے۔ اس تصویر کو دیکھیں جس میں دل، ورید اور شریان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دراصل خون کی نالیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں: ورید، شریان اور عروق شریان۔ شریان آکسیجن آمیز خون کو دل سے جسم کے دیگر حصوں تک پہنچاتی ہے اور اس کو لال رنگ سے نشاندہی کی جاتی ہے۔ اسی طرح وریدیں وہ نالیاں ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون کو جسم کے تمام حصوں سے واپس دل کی طرف لے جاتی ہیں، اور اسے نیلے رنگ سے بتلایا جاتا ہے۔ اور عروق شریاں وہ باریک نالیاں ہیں جو وریدیں اور شریانوں کا نیٹ ورک یا جال ہیں۔ امید ہے کہ خون کی نالیوں کے بارے میں آپ کو تفصیلاً جانکاری مل گئی ہوگی۔ طلباء کو بھی آپ خاکے کے ذریعے بتلا سکتے ہیں کہ شریان، ورید اور عروق شریان کیا ہیں اور ان کا کام کیا ہے۔ اگر ان کے بارے میں آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو ضرور کمنٹ کر کے ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ چلیے اس کے بعد خون کے مختلف خلیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خون ہضم شدہ اشیاء کو پھیپھڑوں سے جسم کے خلیوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آکسیجن کو پھیپھڑوں سے جسم کے خلیوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ جسم سے اخراج کے لیے فضلے کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ تو مختصراً خون دراصل ہمارے جسم میں نقل و حمل کا کام کرتا ہے۔ خون ایک مائع شے ہے جو مختلف قسم کے خلیات سے بنا ہوا ہے۔ یہ دراصل 4 قسم کے خلیات سے بنا ہوا ہے۔ پہلا ہے پلازما، دوسرا RBC یا سرخ دموی خلیے، تیسرا ہے WBC یا سفید دموی خلیے، اور چوتھا ہے پلیٹلیٹس۔ خون کا سیال حصہ پلازما کہلاتا ہے۔ RBC سرخ ہوتے ہیں جو ایک پگمنٹ ہیموگلوبن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہیموگلوبن آکسیجن کے ساتھ متحد ہو کر اس کو جسم کے تمام حصوں میں اور آخرکار خلیوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ خون کے سفید دموی خلیے جسم میں داخل ہونے والے جراثیموں سے لڑتے ہیں، اور پلیٹلیٹس
خون کو بہنے سے روکتے ہیں۔ خون کی نالیاں اور خون کے مختلف خلیات کو سمجھنے کے بعد ہم اس سرگرمی کو مکمل کر لیتے ہیں، جو سرگرمی 22.2 ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے، سرخ اور نیلے خون کی شریانیں کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، سرخ شریانیں آکسیجن آمیز خون کی نشاندہی کرتے ہیں اور نیلی شریانیں غیر آکسیجن آمیز خون کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، خون میں موجود اجزاء کے نام بتائیے۔ تو چلیے، خون میں جو ہے سرخ ذرات RBC، خون کے سفید ذرات WBC، پلیٹلیٹس اور پلازما خون کے اجزاء ہیں۔ اس کے بعد تیسرے سوال میں خون کی اکائیوں کو ان کے افعال کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو اس میں پہلا ہے خون کے سرخ خلیے جو آکسیجن کی سربراہی کرتے ہیں، خون کے سفید خلیے جو جراثیم سے لڑنے کے لیے ہیں، اور پلیٹلیٹس خون کا جمنا یا خون کو بہنے سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد کی سرگرمی ہے، دوران خون کی تصویر یا ویڈیو دیکھیں۔ دوران خون میں شریان اور وریدیں کے افعال کا مشاہدہ کریں۔ درسی کتاب کا مطالعہ کر کے نیچے دی گئی تصویر کی شناخت کریں اور حصوں کے نام لکھیں اور مناسب الفاظ استعمال کر کے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ اس سرگرمی کو انجام دینے کے لیے دوران خون کے نظام کی جانکاری ہونا طلباء کے پاس بہت ہی لازمی ہے۔ اس لیے خاکی کے ذریعے اور تھوڑی اینیمیشن کے ذریعے ہم دوران خون کا نظام کس طرح انجام ہوتا ہے اس کی جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، درسی کتاب میں دیا ہوا یہ خاکہ ہے۔ تو دل کے بارے میں کچھ تفصیلاً جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ دل ایک ایسا عضو ہے جو مسلسل دھڑکتا ہے اور خون کی نقل و حمل کے لیے پمپ کا کام کرتا ہے، اور یہ خون اپنے ساتھ دیگر اشیاء کو بھی لے جاتا ہے۔ دل سینے کے جوف میں واقع ہوتا ہے اور اس کا نچلا سرا تھوڑا سا بائیں طرف کو جھکا ہوا ہے۔ دل کے جملہ 4 حصے ہوتے ہیں۔ اوپری 2 حصوں کو دایاں عضین رائٹ آرٹریم اور بایاں عضین لیفٹ آرٹریم کہتے ہیں، اور دل کے نچلے 2 حصوں کو دایاں بطین رائٹ وینٹریکل اور بایاں بطین لیفٹ وینٹریکل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دل میں خون سپیریئر اور انفیریئر وینا کیوا کے ذریعے دائیں عضین کو پہنچتا ہے۔ دائیں عضین کے بعد یہاں سے بائیں بطین میں خون منتقل ہوتا ہے۔ غیر آکسیجن آمیز خون رائٹ وینٹریکل یا پھر دائیں بطین سے پلمنری آرٹری کی مدد سے پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے۔ پھیپھڑوں میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور یہ غیر آکسیجن آمیز خون آکسیجن آمیز خون بن کر پلمنری وین کے ذریعے لیفٹ آرٹریم یا بائیں عضین میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے بائیں بطین میں داخل ہوتا ہے اور بائیں بطین سے اورتا کی مدد سے جسم کے پورے حصوں تک آکسیجن آمیز خون پہنچتا ہے۔ اس طرح نظام دوران خون کا عمل انجام پاتا ہے۔ دائیں اور بائیں بطین کے درمیان میں موجود سیپٹم نامی دیوار ان کو آپس میں الگ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرائی کسپڈ والو اور بائی کسپڈ والو آکسیجن آمیز خون اور غیر کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون یا پھر غیر آکسیجن آمیز خون کو آپس میں ملنے سے روکتی ہیں۔ دل کے عضلات باقاعدہ انداز میں سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔ باقاعدہ انداز میں پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے دل کی دھڑکنیں پیدا ہوتی ہیں، اور 1 منٹ میں دھڑکنوں کی گنتی کو ہی شرح نبض یا پلس ریٹ کہتے ہیں۔ دوران خون کے نظام کے بارے میں بھی اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو ضرور کمنٹ کریں۔ طلباء کو ویڈیوز کے ذریعے، خاکوں کے ذریعے دوران خون کا عمل بتلائیں، انہیں سوالات کرنے کا موقع دیں، اور آپ بھی چھوٹے چھوٹے سوالات ان سے پوچھتے رہیں
تاکہ طلباء میں دوران خون کا نظام تفصیلاً سمجھ میں آ جائے۔ دوران خون کے نظام کو سمجھنے کے بعد ہم اس سرگرمی کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر تصویر ہے، اس تصویر کے ناموں کو بھی یہاں پر بریکٹ میں دیا گیا ہے، ہمیں ان کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو چلیے نشاندہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر ہم لکھیں گے پھیپھڑے، اس کے بعد دائیں جانب پھیپھڑوں کی شریان اور ورید، اسی طرح بائیں جانب پھیپھڑوں کی ورید، شریان اور نیچے جو ہے عروق یا کیپیلریز۔ اس کے بعد اسی سے تعلق رکھتے ہوئے سوالات یہاں پر ہیں، دیکھیں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، خون کی نالی جو جسم کے تمام حصوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو دل تک لے جاتی ہے وہ وریدیں ہیں۔ بی، خون کی نالی جو دل سے آکسیجن والے خون کو جسم کے تمام حصوں تک لے جاتی ہے وہ شریان ہے۔ سی ہے، دل سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو پھیپھڑوں تک لے جانے والے خون کی نالی پھیپھڑوں کی شریان یا پلمنری آرٹری ہے، جسے ہم نے خاکے کے ذریعے پہلے بھی نشاندہی کیا تھا۔ ڈی، پھیپھڑوں سے آکسیجن والے خون کو دل تک لے جانے والے خون کی نالی پھیپھڑوں کی ورید ہے۔ ای ہے، وریدیں اور شریان کا نیٹ ورک جو عروق یا کیپیلریز کہتے ہیں۔ یف ہے، انسانی خون میں ڈیش کی وجہ سے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہیموگلوبن ہے۔ اس کے بعد آگے کی سرگرمی دیکھتے ہیں جو 22.4 ہے۔ دل کے حصوں کی نشاندہی کیجیے، دل کے حصوں کے افعال کی درسی کتاب یا اساتذہ کی مدد سے معلوم کریں۔ دل کے افعال کو ہم نے آپ سے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا، آپ بھی اپنے طلباء کے ساتھ دوران خون کے نظام کو ضرور ڈسکس کریں اور انہی سے جوابات حاصل کریں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے، دل کے اہم حصوں کی فہرست بنائیے۔ تو یہاں پر خاکہ بھی دیا گیا ہے دل کا، تو اس دل کے خاکے کے اہم ضروری حصوں کو طلباء کے ساتھ یہاں پر نشاندہی کریں۔ دل کے 4 حصے، پہلے دائیں سے شروع کرتے ہیں، دایاں عظیم، دایاں بطین، بایاں عظیم اور بایاں بطین۔ اس کے علاوہ پلمنری آرٹری، پلمنری وین، اورتا وغیرہ۔ اس کے بعد اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے، دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام خون کو پمپ کرنا ہے۔ اس کے بعد طلباء کے لیے ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ آپ کے اسکول یا لائبریری سے دل سے تعلق رکھنے والی کتابیں لے کر پڑھیں، ایسے طریقوں کو اپنانے کی مشق کریں جو دل کی صحت کے لیے کارآمد ہوں۔ اس کے بعد کی سرگرمی ہے سرگرمی 22.5۔ آپ کے والدین یا ساتھیوں کی مدد سے اسٹیتھوسکوپ تیار کیجیے، پھر آپ کی سہیلی کے دل کی دھڑکن کو دیکھتے ہوئے درج ذیل جدول کو پر کیجیے۔ درسی کتاب میں اسٹیتھوسکوپ بنانے کا طریقہ تفصیلاً دیا گیا ہے، طلباء کو اسٹیتھوسکوپ بنانے میں آپ ان کی مدد کریں اور اس جدول کو مکمل کرنے میں بھی مدد کریں۔ اس جدول میں طالب العلم کا نام لکھنا ہے۔ طالب العلم کا نام لکھنے کے بعد آرام کی حالت میں دل کی دھڑکن اور شرح نبض کو یہاں پر لکھنا ہے۔ اسی طرح 4 سے 5 منٹ دوڑنے کے بعد دل کی دھڑکن اور شرح نبض کو بھی یہاں پر درج کرنا ہے۔ درسی کتاب میں بھی یہ سرگرمی موجود ہے اور اس سرگرمی کو مکمل کرنے کے لیے اسٹیتھوسکوپ کی اشد ضرورت ہے، اس لیے طلباء سے پہلے اسٹیتھوسکوپ بنوائیں، اس کے بعد اس سرگرمی کو مکمل کروائیں۔ ہمارے اسکول میں اسٹیتھوسکوپ کی تیاری کے بعد مکمل کردہ جدول کچھ اس طرح ہے۔ طالب العلم کا نام عائشہ، دل کی دھڑکن 72 اور شرح نبض بھی 72۔ اسی طرح 4 سے 5 منٹ دوڑنے کے بعد دل کی دھڑکن 95 اور شرح نبض بھی 95۔ دوسرا ہے مریم، جس کی آرام کی حالت میں دل کی دھڑکن ہے 73 اور شرح نبض بھی 73۔ 4 سے 5 منٹ دوڑ لگانے کے بعد 96 اور شرح نبض بھی 96۔ فاطمہ، آرام کی حالت میں دل کی دھڑکن 72 اور شرح نبض 72۔ 4 سے 5 منٹ دوڑنے کے بعد دل کی دھڑکن 95، شرح نبض 95۔
صادقہ کی آرام کی حالت میں دل کی دھڑکن 75 اور شرح نبض 75. اسی طرح 4 سے 5 منٹ دوڑنے کے بعد دل کی دھڑکن 96 اور شرح نبض 96. آخر میں ہے روحی، جس کی آرام کی حالت میں دل کی دھڑکن 75 ہے اور شرح نبض بھی 75 ہے. 4 سے 5 منٹ دوڑنے کے بعد روحی کی دل کی دھڑکن ہے 95 اور شرح نبض بھی ہے 95. اسی کی مانند آپ اپنے طلباء سے پہلے اسٹیتھوسکوپ تیار کروائیں اور ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن جانچنے کے لیے اور اس جدول کو مکمل کرنے کے لیے کہیں تو طلباء بہت ہی خوشی کے ساتھ اس جدول کو مکمل کریں گے. اس کے بعد چلیے قدر پیمائی کی سرگرمی مکمل کریں گے. دل کا کیا کام ہے؟ یہ سوال پہلے بھی آیا تھا، تو اس کا جواب ہم نے پہلے بھی دیا تھا کہ دل کا کام خون کو پمپ کرنا ہے. اسی سے تعلق رکھتے ہوئے خانہ پوری ہے، جس میں پہلا ہے خون کو دل سے جسم کے تمام حصوں تک پہنچانے کا کام ڈیش یعنی شریان. دوسرا ہے دل کی دھڑکن اور ارتقاء کہلاتا ہے. اس کی جملہ بندی کچھ صحیح نہیں ہوئی ہے. جب ہم نے کنڑا کی کلیکا چیترکی کی کتاب لے کر دیکھا تو اس میں جو سینٹنس تھا اس کا ٹرانسلیشن کچھ اس طرح ہے کہ دل کا متناسب اور باقاعدگی کے ساتھ سکڑنا اور پھیلنا ڈیش کہلاتا ہے. تو اس کا جواب ہے دل کی دھڑکن کہلاتا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے نعمان کھیل کے دوران گر گیا اور اس کا گھٹنا زخمی ہو گیا. زخم سے خون بہنے لگا. کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ خون بہنا بند ہو گیا اور زخم پر سیاہی مائل سرخ ٹکا بن گیا ہے. یہ خون کا ٹکا کی نشاندہی کرو. تو یہاں پر ایک سچویشن دیا گیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ سوالات بھی ہیں. پہلا سوال ہے خون کا وہ جز جو خون جمنے کا سبب بنتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ خون کے جملہ 4 حصے ہیں، جس میں پلیٹلیٹس جو ہے خون کے جمنے میں مدد کرتا ہے. تو اس کا جواب ہے کہ خون کا وہ جز جو خون جمنے کا سبب بنتا ہے وہ ہے پلیٹلیٹس. دوسرا سوال ہے اگر خون نہیں جمتا تو کیا ہوتا؟ یہ بہت ہی بہتر سوال ہے کہ خون اگر نہ جمے تو کیا ہو سکتا ہے. اگر خون نہیں جمتا تو جسم کا سارا خون بہہ کر انسان کی موت ہو سکتی ہے. اس کے بعد تیسرا سوال یہاں پر دیکھیں. درج ذیل تصویراتی نقشے میں چھوڑی ہوئی جگہ کو مناسب الفاظ سے مکمل کیجیے. خانہ پوری کرنے کا سوال ہے یہ. یہاں پر مین ہیڈنگ ہے جانوروں میں نقل و حمل. اس میں 3 فلو چارٹس ہیں جو زوم ان کر لیتے ہیں تھوڑا. ہاں، تو فرسٹ کی ہیڈنگ کا فلو چارٹ ہے کہ خون کی نالیاں. دوسرا خالی جگہ ہے، ہمیں یہاں پر لکھنا ہے. تیسرا ہے دل. تو چلیے ایک ایک کرتے لکھتے ہیں. خون کی نالیوں میں اس کے 3 حصے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے 3 حصے ہیں خون کی نالیوں کی. پہلا ہے شریان، اس لیے ہم یہاں پر شریان لکھیں گے. دوسرا دیا گیا ہے ورید کر کے، اور تیسرا یہاں پر دیکھیں لیمنا. چوتھا بھی لیمنا دیا گیا ہے، لیکن یہ لیمنا نہیں بلکہ کیپیلریز یا پھر عروق شریاں ہیں. چلیے تھوڑا اور زوم آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ پورا فلو چارٹ ہمیں نظر آئے. جی، تو دوسری ہیڈنگ یہاں پر خالی ہے، جس کے انڈر میں دیا گیا ہے کہ پلازما سفید خون کے خلیے اور 2 ڈیش چھوڑے گئے ہیں. تو یہ پلازما اور سفید خون کے خلیے جو ہے خون کے حصے ہیں، مختلف خلیات ہیں. تو اس لیے ہم یہاں پر ہیڈنگ خون لکھیں گے، جس کی سب ہیڈنگس یا پھر حصے ہیں پلازما پہلے تو، دوسرا ہے پلیٹلیٹس، تیسرا سفید خون کے خلیے اور چوتھا سرخ خون کے خلیے. اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ہے یہاں پر دل. تو دل کے حصے آپ جانتے ہیں، پہلا دایاں عظیم، دوسرا دایاں بطین، تیسرا بایاں بطین، کیونکہ چوتھا بایاں عظیم یہاں پر دیا گیا ہے اس لیے ہم یہاں پر بایاں بطین لکھیں گے. اس کو مکمل کرنے کے بعد دیکھیں اگلا کیا ہے. ہاں، یہاں پر قدر پیمائی کی سطحیں ہیں. تو آپ طلباء کی سطحیں طلباء سے ہی نشاندہی کروائیں. آپ بہتر طور پر جانتے ہیں
کہ طلبہ سے کس طرح سطحیں نشاندہی کروانا ہے۔ اس کے بعد آپ کی انمول رہنمائی طلبہ کے لیے ضرور کریں۔ طلبہ کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی بھی کمنٹ کے ذریعے کریں۔ سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کریں، لائک کر کے ہماری ہمت افزائی کریں اور دوسروں کو پہنچانے یعنی شیئر کرنے کے ذریعے ہمارا یہ ویڈیو وائرل کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد از جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت دیں۔ السلام علیکم۔